یسایہ 62 باب۔ سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو۔ تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شاہانہ افسر ہوگی۔ تو آگے کو مترکہ نہ کہلائے گی، اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے، اور تیری زمین خاوند والی ہوگی، کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے، اور جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والو، خاموش نہ ہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے، اسے آرام نہ لینے دو۔ خداوند نے اپنے دہنے ہاتھ اور اپنے قوی بازو کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً میں آگے کو تیرا غلہ تیرے دشمنوں کے کھانے کو نہ دوں گا، اور بیگانوں کے بیٹے تیری میں جس کے لیے تو نے محنت کی نہیں پئیں گے، بلکہ وہی جنہوں نے فصل جمع کی ہے اس میں سے کھائیں گے اور خداوند کی حمد کریں گے، اور وہ جو ذخیرہ میں لائے ہیں اسے میرے مقدس کی بارگاہوں میں پئیں گے۔ گزر جاؤ، پھاٹکوں میں سے گزر جاؤ، لوگوں کے لیے راہ درست کرو، اور شاہراہ اونچی اور بلند کرو، پتھر چن کر صاف کر دو، لوگوں کے لیے جھنڈا کھڑا کرو۔ دیکھ، خداوند نے انتہائے زمین تک اعلان کر دیا ہے، دختر سیون سے کہو، دیکھ تیرا نجات دینے والا آتا ہے، دیکھ اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے، اور وہ مقدس لوگ اور خداوند کے خریدے ہوئے کہلائیں گے، اور تو مطلوبہ یعنی غیر متروک شہر کہلائے گی۔ آمین۔ یسایہ 63 باب۔ یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے؟ یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامہ ہے۔ یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں۔ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں روندتا ہے؟ میں نے تنہا انگور حوض میں روندے، اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ ہاں، میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے، اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا، اور میں نے تعجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ پس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میری ہی قہر نے مجھے سنبھالا۔ ہاں، میں نے اپنے قہر سے لوگوں کو لتاڑا اور اپنے غضب سے ان کو مدہوش کیا، اور ان کا خون زمین پر بہا دیا۔ میں خداوند کی شفقت کا ذکر کروں گا، خداوند ہی کی ستائش کا، اس سب کے مطابق جو خداوند نے ہم کو عنایت کیا ہے، اور اس بڑی مہربانی کا جو اس نے اسرائیل کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت اور فراوان شفقت کے مطابق ظاہر کی ہے، کیونکہ اس نے فرمایا، یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں، ایسی اولاد جو بے وفائی نہ کرے گی۔ چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا، ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا، اور اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچایا۔ اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا، اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کے لیے پھرا۔ لیکن وہ باغی ہوئے، اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا، اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا۔ پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا، اور فرمایا، وہ کہاں ہے جو ان کو اپنے گلہ کے چوپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لایا؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی، جس نے موسیٰ کے دہنے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو سات کر دیا اور ان کے آگے پانی کو چیرا، تاکہ اپنے لیے ابدی نام پیدا کرے، جو گہراؤں میں سے ان کو اس طرح لے گیا جس طرح بیابان میں سے گھوڑا، ایسا کہ انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی۔ جس طرح مویشی وادی میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح خداوند کی روح ان کو آرام گاہ میں لائی، اور اسی طرح تو نے اپنی قوم کی ہدایت کی، تاکہ تو اپنے لیے جلیل نام پیدا کرے۔ آسمان پر سے نگاہ کر اور اپنے مقدس اور جلیل مسکن سے دیکھ،
تیری غیرت اور تیری قدرت کے کام کہاں ہیں؟ تیری دلی رحمت اور تیری شفقت جو مجھ پر تھی موقوف ہو گئی۔ یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے۔ تو اے خداوند ہمارا باپ اور ہمارا فدیہ دینے والا ہے، تیرا نام ازل سے یہی ہے۔ اے خداوند تو نے ہم کو اپنی راہوں سے کیوں گمراہ کیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا کہ تجھ سے نہ ڈریں؟ اپنے بندوں کی خاطر، اپنی میراث کے قبائل کی خاطر باز آ۔ تیرے مقدس لوگ تھوڑی دیر تک قابض رہے، اب ہمارے دشمنوں نے تیرے مقدس کو پامال کر ڈالا ہے۔ ہم تو ان کی مانند ہوئے جن پر تو نے کبھی حکومت نہ کی اور جو تیرے نام سے نہیں کہلاتے۔ آمین۔